وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا ما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقال صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بقرہ کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے پہلے پڑھا جس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک دور کا بڑا اہم واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ایک بات تو سائنس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں نبی موجود تھے اور نبی موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ نفوس دعوت اللہ اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام نبی کے ذریعے جاری تھے یہ سب کام جن کو ہم دینی کام سمجھتے ہیں وہ سب ہو رہے تھے اور وہی نبی کے ذریعے ہو رہے اعلیٰ ترین معیار پر یقیناً یہ سب کام انجام دیے جا رہے تھے اس کے باوجود مسلمان قوم پر وقت کے حکمراں ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے شدید ظلم ہو رہا نبی کی موجودگی میں نبیوں والی محنتوں اور کاموں کی موجودگی میں قال اللہ اور قال رسول کی موجودگی میں علم و ذکر کی موجودگی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی موجودگی میں
ترین ظلم ہو رہا. اس وقت کی امت مسلمہ کے کچھ باشعور نمائندے اپنے وقت کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے گزارش کی کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. کاش کہ ہم قرآن کی حکایت پر غور کرنے کے عادی ہوتی. تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر سے وہ عادت تقریباً بالکل نہیں. کیا یہ آیت یہ نہیں بتا رہی کہ ان تمام کاموں کے ساتھ جو نبی انجام دے رہے تھے قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت تھی. اور قتال فی سبیل اللہ بغیر کسی امیر اور قائد کے نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے آگے کی درخواست کی ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. خود اپنا قائد مقرر نہیں کیا, نبی کو نظر انداز کر کے بلکہ نبی سے کہا کہ آپ مقرر فرما دیں. نبی نے جواب میں کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر تم کو میدان جنگ میں اترنے کا حکم دیا گیا تو تم جم پاؤ گے, جنگ کر پاؤ گے. بہت دن سے تمہاری عادت چھوٹی ہوئی. الحمدللہ اشارے سمجھ گئے. تم دین کی اور محنتوں میں تو لگے ہو مگر یہ کام تمہارے بس کا نہیں. هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ کب تک ہم جنگ نہیں کریں. وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. ہمارے خاندانوں کا شیرازہ بھی کر کے, شوہر کہاں, بیوی کہاں, باپ کہاں, اولاد کہاں, اب تتر بتر کر دیے گئے. کب تک ہم اب بزدلی اور فرار کا راستہ اختیار کرتے رہیں گے؟ آپ حکم دیجیے, قائد مقرر کیجیے اور ہم تیار. چنانچہ نبی نے اللہ کی طرف توجہ ہو کر جس طرح بھی دعا مانگی ہو, جس طرح بھی اللہ تک یہ درخواست پہنچائی ہو, اللہ کا جواب نبی نے ان لوگوں تک پہنچا دیا. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. تمہاری درخواست منظور, اور یہ جو طالوت ہے یہ ہے تمہارا قائد. اب آپ غور کیجیے, پتہ چلا کہ یہ تو دنیاوی معاملات کی قیادت ہے نبی کی موجودگی میں کسی اور کے حوالے کی جا رہی. جس شخص کے حوالے وہ قیادت کی گئی اس پر ایک اعتراض اٹھا. ہماری برادری اعتراض کرنے میں چیمپئن ہے. ہو سکتا ہے ہمارا نسلی تعلق بھی انہیں لوگوں سے, اپنے اپنے شجر نسب کو دیکھ لیا جائے. ابھی مطالبہ کر رہے ہیں, بڑی بہادری کا یقین دلا رہے ہیں. جب کہہ دیا گیا کہ مقابلے کے میدان میں اترو, یہ ہے تمہارا قائد. کہتے ہیں اللہ یقول له الملک علینا ونحن احق بالملک منه. یہ ہے ہر مدرسے کا جھگڑا.
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ. یہ ہے ہر جماعت کا جھگڑا. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ. یہ ہے اللہ والوں کا جھگڑا. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ. نبی کی بات پر اعتراض, اللہ کے انتخاب پر اعتراض. نبی نے بھی کہا تھا ان اللہ قد بعث لکم. اس انتخاب کو اپنی طرف منسوخ نہیں کیا تھا, بلکہ اس انتخاب کو اللہ کی طرف منسوخ. پھر بھی وہی انانیت, وہی کبر و غرور, پھر رکاوٹ بن گیا. اور دلیل کیا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. معیار کیا ہے بلندی کا؟ مال. آپ غور کریں کہ اللہ کیوں ہمیں بیان کر رہا ہے. کوئی قصہ سنا رہا ہے نا. یہ واقعہ ہم کو آئینے کی طرح اپنے دل کی جانچ کے لیے اللہ نے سنایا ہے کہ تم دیکھو کہ تمہارے دین کے کام میں لگے ہونے کے باوجود تمہارے نزدیک اصل عظمت کا معیار مال ہے. تم مال سے محروم ہو, چاہے تم بخاری پڑھاتے ہو, چاہے موطا پڑھاتے ہو, چاہے کچھ پڑھاتے ہو, کچھ کرتے ہو. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. اللہ کے نزدیک قیادت کے لیے, ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے, نظم عالم کو بدلنے کے لیے جو چیزیں مقدم تھیں وہ تھیں دو چیزیں. فَالصَّبْرُ بِالْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. یہ کون سا علم ہے جو طالوت کے پاس تھا؟ آپ غور کریں, یہ کون سا علم ہے جو طالوت کے پاس تھا اور نبی کے پاس نہیں تھا؟ میں بہت جرأت کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں. ٹکر لینے کے لیے فواغیت و جبابرہ سے, وقت کے ظالموں سے مقابلے کے لیے جس علم کی ضرورت تھی, یہاں وہ علم ہو رہا تھا. اور جس جسمانی قوت کی ضرورت تھی اس کا بھی ذکر اللہ نے صاف صاف کر دیا. ہمیں اپنے مدارس میں اپنے نوجوان طلباء کو بہت شاندار تربیت دینے کا موقع ملا ہوا ہے. یہ موقع دنیا میں کہیں نہیں ہے. اچھی خاصی مدت اپنی عمر عزیز کا ایک نوجوان ہمارے پاس گزارتا ہے. اگر ہمارے ذہن میں بھی مقصد واضح ہو, جملہ پھر دہراتا ہوں, اگر ہمارے ذہن میں بھی مقصد واضح ہو, اگر ہمارے ذہن میں بھی یہ بات واضح ہو کہ ان نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق مختلف میدانوں میں امت اور انسانیت کی قیادت کے لیے تیار کرنا ہے, یہ بڑا مقصد ہمارے سامنے ہو, بہت واضح ہو, تو آپ بتائیں ہمارے تدریس اور تربیت کے طرز میں تبدیلی ہوگی کہ نہیں؟
ہمارے ذہن میں بات واضح ہونی چاہیے، اور یہ بات میں اپنے اساتذہ کرام سے کہہ رہا ہوں۔ دوپہر میں جو میں نے بات عرض کی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں دنیا کا اقتدار کیوں نہیں دے رہا؟ کیا ہم دنیا کا اقتدار چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اس کو جواب نہیں ملا۔ اگر کہتے ہیں نہیں تو مدرسے کی طرف سے جواب طلب کیا جائے، اچھا تم نے یہ جواب دیا؟ کہتے ہیں ہاں تو متقی لوگ چھپتے بولتے ہیں۔ پورا عالم اسلام پچھلی صدی میں زبردست آزادی کی جنگوں اور تحریکوں کے بعد، جس میں 1 کروڑ سے اوپر لوگ شہید ہوئے، اس کے بعد وہ آزاد ہوا۔ سب ممالک پر یا برطانیہ کا قبضہ تھا، یا فرانس کا قبضہ تھا، یا ہالینڈ کا قبضہ تھا۔ اس وقت امریکی دجال کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، یا عقیقہ بھی نہیں ہوا تھا۔ سنت ابراہیمی کا ذکر نہیں کروں گا مرحوموں کے لیے۔ کروڑ سے اوپر لوگوں نے جان دے کر پوری عالم اسلام میں ان سامراجی طاقتوں سے آزادی حاصل۔ الجزائر آزاد ہوا فرانسیسی حکومت سے، 10 لاکھ لوگ الجزائر کی جنگ آزادی میں، یا 20 لاکھ لوگ شہید ہوئے۔ سوڈان آزاد ہوا، یمن آزاد ہوا، شام آزاد ہوا، ہمارا بر صغیر ہند و پاک آزاد ہوا۔ مراکش آزاد ہوا۔ سب علماء ربانیین کی قیادت میں دینداروں نے جان شہادت نوش کرنے کے لیے ایک سے ایک آگے بڑھ کر قربانیاں دی، اور واقعی یہ ممالک سامراجی طاقتوں کے تسلط سے آزاد ہوئے۔ لیکن اب آزاد تو ہو گئے، اب شریعت اسلامی کے تقاضوں کے مطابق دور جدید کے تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنے اپنے ملکوں میں کچھ چلانے والوں کی تلاش شروع ہوئی۔ تو مدرسوں و خانقاہ میں 1 کروڑ ایسے لوگ تو پیش کر دیے جنہوں نے شہادت کا مقام حاصل کر لیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے گھر والوں کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ لیکن جب اس طبقے سے، ان اللہ والوں سے، مدرسوں خانقاہ والوں سے یہ کہا گیا کہ اب آپ آئیے، ملک کو سنبھالیے، وزارت خارجہ کو سنبھالیے، وزارت دفاع کو سنبھالیے، وزارت داخلہ کو سنبھالیے، شعبہ تعلیم کو سنبھالیے، تب مدرسوں خانقاہ سے جواب ملا کہ بھئی ہمارے پاس ایسے ماہرین تو نہیں۔ سن رہے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کوئی مسئلہ پوچھیے، ہم مسئلہ بتا دیں گے، فتویٰ دینے والے ہمارے پاس ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے۔ کچھ
کچھ فتوے دینے والے تو رفتہ سے ہیں اور کچھ مفت خوری سے، اور گجرات میں تو الماری کے ہر خانے میں 12 مفتی ملتے ہیں۔ لیکن بین الاقوامی تعلقات کیسے قائم کیے جائیں، سرحدوں کی حفاظت کیسے کی جائے، جنگی حکمت عملی کیسے بنائی جائے، سائنس کی یونیورسٹیاں کیسے بنائی جائیں، یہ تو ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے۔ تو میں آپ کو المناک تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں کہ 1 کروڑ کی قربانی کے بعد جو آزادی ملی تھی وہ چند مہینوں کے اندر دوبارہ چھن گئی۔ کیسے چھنی؟ ملکوں کا نظام تو روکا نہیں جا سکتا، وہ تو چلے گا، اس کو فوری ضرورت ہے۔ اور مدرسے و خانقاہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے پاس ماہرین نہیں ہیں۔ ایسے ماہرین جو اسلامی شریعت اور دور حاضر کے تقاضوں دونوں کے مطابق معاشرے کی تشکیل نو کر سکیں، نئے قوانین بنائیں، نئی پالیسیاں بنائیں، بین الاقوامی تعلقات نئے سرے سے قائم کریں، عالمی برادری سے مکالمات کریں، مذاکرات کریں، پچھلے سمجھوتوں پر نظر ثانی کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو مجبوراً یہ کیا گیا کہ بھائی ملک تو چلانا ہے، لہذا ملکوں کو چلانے والے ماہرین کو بلایا گیا۔ پھر ایک مرتبہ لندن سے، ماسکو سے، برلن سے، جرمنی سے، کینیڈا سے، کہاں سے انہی ماہرین کو بلایا گیا جن کو نکالا گیا، اور انہوں نے واپس آنے کے بعد اپنے ملکوں کے قبلے کو پھر سے بدل دیا۔ اس قبلے کے بدلنے کے لیے مکے اور مدینے کی طرف ان ملکوں کے رخ کو پھیرنے کے لیے 1 کروڑ لوگوں نے خون بہایا تھا۔ ان ملکوں کا قبلہ ایک بار پھر لندن کی طرف، امریکہ کی طرف، جرمنی کی طرف، ماسکو کی طرف پھر سے ہو گیا۔ پھر وہی کفر و الحاد، پھر وہی اوریانیت، پھر وہی سودی نظام، پھر وہی عدالتی ناانصافیاں، پھر وہی عورت مرد کی برابری کے نعرے، سب برباد ہو گیا، سارا کیا کرا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کاش کہ ہمارے اساتذہ کرام بہت دور کا منصوبہ بنا کر بچوں کو پڑھائیں۔ وہی کتابیں، نصاب کی تبدیلی کی میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا، طرز تدریس کی تبدیلی کی ضرورت ضرور محسوس کرتا۔ ہمارا طرز تدریس یہ ہے کہ چند اختلافی مسائل میں ہم شاید 70 میں 9-10 مہینے گزارتے ہیں، باوجود ہماری لاکھوں کوششوں کے آج تک کوئی شافعی حنفی نہیں بنے گا، اور انشاءاللہ نہیں بنے گا۔ آپ ثابت کر دیجیے، خود ثابت کیجیے، دھواں تقریریں کیجیے قرأت فاتحہ خلف الامام کے خلاف۔ آپ کی تمام جدوجہد کا ثواب ملے یا نہ ملے، مجھے اس میں 2 قول نظر آئے، لیکن شافعی حنفی بن جائے انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ آپ کی نسلیں گزر جائیں، آپ قلتین میں ڈوبتے رہیں اور قلتین سے نکلیں جو بین بضاعہ میں چلے جائیں، آپ رفعین میں الجھے رہیں، آپ مسائل الخفین ہی کرتے رہیں۔ کیا یہ مسائل اس لائق ہیں کہ اس میں اپنی نوجوان نسل کی تمام توانائیوں کو لگا دیا جائے؟ کیا یہ اس لائق ہے؟ کتاب الحدود
کتاب الجنایات، کتاب الفتن، کتاب الجہاد، کہاں تفصیل سے پڑھا؟ اسی لیے ہم جو علماء تیار کر رہے ہیں میرے قابل احترام حضرات، اس زمانے کی قیادت مکمل طور پر کر پا رہے ہیں؟ مجھے جواب دیجیے، نہیں کر پا۔ یہی ہدایات، یہی مشکات، یہی شاہ ستہ بالکل کافی ہیں زمانے کے بڑے بڑے قائدین پیدا کرنے کے۔ بالکل کتاب السیر امام محمد کی، کتاب الخراج امام ابو یوسف کی، دنیا کا چوٹی کا ماہر معاشیات پیدا کر سکتے ہیں ہمارے سیاسیات پیدا کر سکتے ہیں۔ کتاب السیر سیاسیات کے ماہر پیدا کر سکتی ہے، اور کتاب الخراج معاشیات کا ماہر پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم نہیں پڑھا۔ طلبہ کے ذہن میں یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ ہم کو جا کر قوموں کو نکالنا ہے اس عذاب سے جس میں وہ پھنسی ہوئی ہیں۔ میں تو گستاخی کر کے یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمارے طرز تدریس کی وجہ سے ہمارے نوجوان طلبہ اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے، اسلام کے مقصد کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اسلام کا مقصد نیک صالح افراد پیدا کرنا صرف نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں نیک صالح افراد پیدا ہو جائے، اسلام کا مقصد اس سے پورا نہیں ہوگا۔ اسلام کا مقصد نیک صالح افراد کے پیدا کرنے کے ساتھ دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنا بھی ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ یہ مقصد ہے تمام نبیوں کے بھیجنے کا، اور عجیب بات ہے یہاں پر الکتاب والحکمہ نے کہا، کیا کہا؟ کتاب المیزان۔ المیزان کون سے میزان کا ذکر ہے؟ جو کسی دکان پر رکھا رہتا ہے۔ ووضع المیزان، انصاف کی ترازو دے کر بھیجا ہم نے تمام نبیوں کو، اور نبیوں کے بھیجنے کا مقصد اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا؟ لیقوم الناس بالقسط۔ کیا ہمارے ذمہ داران، ہمارے بڑے، ہمارے آپ جیسے اساتذہ، ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہے کہ ایک ایک طالب علم کو اس قابل بنانا ہے کہ کم سے کم وہ اپنی گاؤں اور تحصیل میں اور محلے میں انصاف اور امن کا ماحول قائم کرے۔ بالکل ہمارے ذہنوں میں قطعاً ہمارے ذہنوں میں بات نہیں، اور خدا کرے میرا ایک گمان غلط۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ پوری دنیا کے نظام میں انقلاب برپا کرنا بعثت محمدی کا ایک بہت اہم مقصد تھا۔ وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہو جائے، ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں رہا۔ اور اسی لیے اگر ہمارے نوجوان طلباء اس طرح کے نکلتے ہیں کہ وہ مدرسے میں کچھ سبق پڑھا سکتے ہیں، مسجد میں امامت کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے اچھی طرح افتاء کیا ہے تو کچھ فتوے لکھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، نہ ہونے سے کروڑوں درجے بہتر ہے۔ لیکن ان عزیز نوجوانوں کے اندر ایک بڑی تبدیلی کی امنگ بھی ہم نہیں پیدا کر سکے، اس کی تمنا بھی ہم نہیں پیدا کر سکیں۔
پہلے دور کے طالبان، میں بہت کھل کر بات کرنے کا عادی ہوں، جو حضرات زیادہ محتاط ہوں وہ اب میرے بیان کے اگلے حصے سے پہلے بات کریں۔ میں نہایت غیر محتاط آدمی ہوں، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ اللہ جو وقت احتیاط کی بیماری سے اللہ میری نسلوں کو محفوظ رکھے، اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ یہ رائج الوقت احتیاط، یہ بڑی رائج الوقت۔ پہلے دور میں طالبان کیوں کامیاب ہیں؟ کیا ان کے اخلاق میں کچھ کمی تھی؟ کیا ان کے تقوی میں کچھ کمی تھی؟ ان کی تقوی اور احتیاط کے تو محیر العقول واقعات ہیں۔ ان انگریز عورتوں نے جو ان کی قید میں رہے، ان انگریز صحافی عورتوں نے ان کے تقوی اور احتیاط کی باتیں خود لکھی ہیں کہ جب وہ کھانا دینے آتے تھے جیل کی بیرک میں ان خواتین قیدیوں کو، تو آواز دے کے کہتے تھے کہ آپ اپنا منہ ادھر کو پھیر لو اور چادر پوری اوڑھ لو، اور جیل کی بیرک میں منہ دوسری طرف کر کے کھانے کی تھال یا ٹرے رکھ دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ ہم نے کھانا رکھ دیا ہے، اب آپ کھانا کھائیں۔ وہ قیدی عورتوں نے لکھا ہے کہ ایک بار بھی کبھی کسی سپاہی نے، کسی پولیس نے، کسی جج نے، کسی افسر نے ہمارا ناخن بھی نہیں دیکھا۔ ایک بہت بڑی انگریز صحافیہ تھی، BBC کی اور کئی اور اداروں کی بہت مشہور عالم جرنلسٹ، جسے گرفتار کیا تھا طالبان نے۔ وہ طالبان کے اس تقوی اور حسن اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے، اور آج وہ اسلام کی بہت بڑی داعیہ ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی باوجود اس تقوی کے۔ موجودہ دور کے طالبان کس قدر کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ آمین آمین یا رب۔ ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ اس دور کے طالبان کی قیادت کے کئی اہم قائدین اور وزراء جنہوں نے لندن اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل، ہیں مدرسے کے فارغین، اللہ والوں سے وابستہ ہیں، لیکن انہوں نے وہ جو تعلیم حاصل کی تو ان کو یہ اب سمجھ میں آیا کہ اس دور میں ہم حکومت کیسے چلا پائیں گے، اپنے ملک کے مختلف شعبوں کی تشکیل نو کیسے کر پائیں گے۔ انجینئرنگ پڑھ کے لوگ آئے وہاں سے، ان کی صورت شکل دیکھ کر آپ نہیں سمجھیں گے کہ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے، ہارورڈ سے انجینئرنگ کی ڈگری لیے ہوئے، وہی افغانی عمامہ، وہی جبہ، وہی داڑھی، سب کچھ وہی۔ انہوں نے آ کر افغانستان کے ایک علاقے میں پانی کی بہت کمی تھی، تو انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی نہر افغانستان میں بنا کر پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ کسی سے باہر سے انہوں نے انجینئر بلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کتنی زبردست نہر ہے، بالکل وہ جو یوسف علیہ السلام نے کارنامہ انجام دیا تھا، اس کارنامے میں دہرایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تقوی کی تو ہمارے یہاں تذکرہ ہے، لیکن دوسرے پہلو کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ جانے کیوں۔ 7 سال کی پیداوار
14 سال تک پورے ملک کی آبادی کے کام آ جائیں، اس کی راشننگ کی پلاننگ کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام۔ غنیمت یہ ہے کہ یہاں مدرسے کے لوگ موجود ہیں، ورنہ ہمارے کچھ اور دوست ہوتے تو کہتے یہ نبیوں والی محنت نہیں ہے۔ یہ 7واں نمبر ہے۔ ہماری کر رہے ہیں ہم بس۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی تعبیر دی نہیں تھا پانی کے بہاؤ کے لیے، کوئی بوتل میں پانی پڑ کے دم کر کے نہیں دیا تھا کہ کھیت پہ جا کے ڈال دو، نہ، انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور سرکاری افسروں کو جو مسلمان نہیں تھے، ایک بھی مسلمان نہیں، ان کو ساتھ لے کر ملک کا دورہ کیا۔ 7 صوبے تھے ملک کے، ان پورے صوبوں کا دورہ کیا، تمام کھیتوں کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کو یہ تجویز پیش کی کہ پورے ملک کی کھیتی کو باپ کے سرکار لے لیا جائے، سرکار خرید لے، کھلے بازار میں کسانوں کو، تاجروں کو غلہ بیچنے کی اجازت نہ دی جائے اور بہترین قیمت ادا کر کے سرکار اپنے خزانے سے قیمت ادا کرے اور اس پورے غلے کو سرکاری گوداموں میں میں محفوظ کروا دوں گا۔ ہمارے علماء کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسانوں سے سرکاروں کے غلے کی خریداری کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اور غلوں کی محفوظ رکھنے کے لیے خاص قسم کے گودام بنانے کا آغاز یوسف علیہ السلام اور ہر گھر کا راشن کارڈ بنانے کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام۔ میں مجبور ہوں، میں 7واں نمبر ہی دہراتا ہوں۔ ہر گھر کا راشن، ہر گھر میں سال بھر کتنے غلے کی ضرورت ہے اتنا غلہ ہر گھر میں پہنچے گا، ایک دانہ کم نہیں اور ایک دانہ زیادہ نہیں۔ کسی تاجر کو غلے کے ذخیرہ اندوزی کر کے اس کی قیمت بڑھا کر بازار میں بیچنے کی اجازت نہیں۔ یہ پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کی۔ اگر ہم انبیاء کے وارث ہیں تو یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ ابا تلکا چھوڑ کے جائے تو آدھی وراثت لینے پر ہم میں سے کوئی وراثت نہیں، لیکن نبیوں کی آدھی وراثت پر ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں علماء ورثۃ الانبیاء، پوری وراثت دینی پڑے گی ہم کو۔ اور میں بتاؤں آپ کو، جب تک ہم اور آپ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی پوری ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، تب تک کیا یہ سیاسی پارٹیوں سے یہ امید ہے کہ یہ انسانیت کو بحران سے نجات دے رہے ہیں؟ ایک الیکشن میں آپ باٹا کو جتا دیجئے، جوتے والی کمپنی، دوسرے الیکشن میں PLC کو جتا دیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں جوتے کی کمپنیاں ہیں۔ اب سمجھ آئے، ایک سیکنڈ دیر۔ اور PLC جو ہے یہ بھی باٹا شوٹ کمپنی کا فل فارم ہے۔ کمپنی ایک ہے، مال بھی ایک ہی جگہ بنتا ہے، بالکل۔ اور ماشاءاللہ ہم نے BJP کو ہرا دیا، کانگریس کو جتا دیا، ماشاءاللہ خلافت راشدہ کریں۔ کیا بکواس ہے؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کہتے تھے
اپوزیشن پارٹیاں یہ نہیں کہتی کہ ملک میں برائی نہ ہو، وہ یہ کہتی ہیں کچھ دن برائی آپ کی نگرانی میں ہو، آپ کمانے، پھر اس کے بعد کچھ دن برائی ہماری نگرانی میں ہو، ہم کو بھی تو کچھ کمانا ہے۔ واللہ جب تک مدارس کے لوگ سامنے نہیں آئیں گے، حفاظ قرآن، علماء کتاب و سنت، وہ چاہے محلے کی سطح پر ہو، چاہے تحصیل کی سطح پر ہو، گاؤں کی سطح پر ہو، مسائل حل نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری جو اسلام کی سمجھ، اسلام انسانوں کو آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے آیا۔ ایک لفظ بڑھا دوں میں تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف آخرت میں انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے آیا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ مگر ہمارا جو فہم دین ہے، کیا اس میں یہ بات پوری طاقت کے ساتھ شامل ہے کہ اسلام انسانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوشحال اور کامیاب بنانے کے لیے؟ لیکن اسلام کی یہ تصویر کیا دنیا کے سامنے ہے کہ اسلام دنیا میں بھی انسانوں کو آزادی دلانا چاہتا ہے، انصاف دلانا چاہتا ہے، خوشیاں دلانا چاہتا ہے؟ ہماری جو تقریریں ہوتی ہیں ہر جمعے کو عوام کے سامنے، آپ یہ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کیا یہ پیغام ہم اپنے عام مسلمانوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے کہ اسلام آخرت سے پہلے تم کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے؟ کوئی جواب نہیں مل رہا۔ نہیں، پھر واقعی سنجیدگی سے بتائیے۔ عام طور سے ہمارے تقریروں کے سننے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں ہماری کوششوں سے ایک ہی پیغام پہنچ رہا ہے کہ اسلام آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو صرف آخرت کی کامیابی پر قناعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہم اور آپ تیار ہیں؟ عوام کو چھوڑیے، کیا ہم مشائخ چشت، مشائخ نقشبند، مشائخ قادری، مشائخ رفاعی، قاسمی، ندوی، مظاہری تیار ہیں؟ ہمیں دنیا میں کامیابی بالکل نہیں چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ بیوی چاہیے، نہ مکان چاہیے، نہ بچے چاہیے، نہ کپڑے چاہیے، ہمیں صرف آخرت میں کامیابی چاہیے۔ ہمیں تو وہ چاہیے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ ترزامنی پہ شیخ کی نہ جائیو، ترزامنی پہ شیخ کی نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ ایک شادی تو خلاف سنت ہے، قرآن نے شروع کیا ہے مثنیٰ سے، دلیل کی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ۔ ہر شخص دوسری کی تمنا لیے بیٹھے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وزیر داخلہ کی ڈر کے بارے کر نہیں پاتے۔ اللہ ان کی ہیبت کو اور بڑھائے۔ اسلام کو نہیں سمجھے ہم لوگ،
بالکل مجھے کہنے کی کیا گستاخی بہت بڑی ہے، ہم مکمل اسلام کو نہیں۔ کاش کہ ہم کالج کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو، اپنے ڈاکٹروں، وکلاء، انجینئرز، آرٹسٹ لوگوں کو، اپنے تاجروں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہوتے، اس طرح ان کے سامنے اسلام کی تشریح کرتے، کیونکہ سمجھ میں آتا کہ اسلام ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرنا چاہتا ہے، تو بہت کم لوگ ہوتے جو اسلام کا دامن چھوڑتے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے اسلام پر پوری طرح عمل نہ کرنے کے مجرم کہیں ہماری غلط ترجمانی تو نہیں ہے۔ جب کوئی عالم تقریر کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، تو کالج کے نوجوانوں کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، اب ڈانٹ پڑے گی، اب فتوے لگیں گے، اب جہنم کا بیان ہوگا، اور روزمرہ کے جو مسائل جس سے وہ جھوج رہے ہیں، کالج سے لے کر بازار تک، گھر کے بیڈ روم سے لے کر پارکوں تک، اس کا کوئی حل ہماری تقریروں میں تو نہیں ملا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ ہوگی بات ان کی صحیح، مگر ابھی ہم پورے اسلام پر عمل نہیں کر پائے۔ ہم جب تھوڑے 60-70 سال کے ہو جائیں گے، اس وقت ہم پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ابھی تو نہیں کر پائیں۔ یہ ہے عام تاثر ہماری تقریروں کا، جو ہماری قوم کی اکثریت کے دل و دماغ پر مرتب ہو رہا ہے۔ میرا چونکہ برابر کا رابطہ ان سے بھی ہے، اور وہ اپنے دین کی باتیں مجھ سے کہتے ہیں، اس لیے میں اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے فاصلوں کو بالکل توڑ دیا، اللہ کا شکر۔ فاصلوں کو ختم کرنے کی سنت رسول اللہ نے قائم کی تھی۔ جب ان کے پاس ایک نوجوان آیا تھا اور اس نے زنا کی اجازت چاہی، بتائیے اذن لی یا رسول اللہ فی الزنا، جواب میں اللہ کے رسول نے ہم سے کیا کہا تھا؟ دو لفظ بولے تھے، فرمایا تھا اذن منی، میرے قریب آ جاؤ۔ یہ ہے فاصلوں کو ختم کرنا، یہ ہے قریب لانا۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اذن منی۔ تب حضور نے اس سے چپکے سے کہا کہ ایک بات بتاؤ، جو کام تم کسی لڑکی عورت کے ساتھ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، اگر وہی کام کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو تم کو کیسا لگے؟ ایک دم سے وہ نوجوان اچھل کر کہتا ہے میں مر جاؤں گا اور مار ڈالوں گا، لیکن اس کو میری بہن کی عزت ہوئی۔ حضور نے اس کو اس وقت جہنم کی وعید نہیں سنائی، بلکہ اس نوجوان کی نفسیات اور اس کی عقلی سطح کو سامنے رکھ کر اس سے ایک اخلاقی سوال کر کے اس کی انسانی غیرت کو بارا۔ اچھا وہی حرکت کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے، بالکل برداشت نہیں کروں گا، اللہ کے رسول میں بالکل برداشت۔ کوئی تمہاری پھوپھی یا خالہ کے ساتھ کرے، یہ بات آپ نے اس نوجوان سے کہی قریب کر کے، ہزاروں سلام ہو اس نوجوان پر، اس نے عجیب بات کہی، اللہ کے رسول بات پوری طرح سمجھ میں تو آ گئی ہے، آپ اب میرے لیے دعا بھی کر دیجیے۔
کہ اللہ مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا سلیقہ دے دے. آپ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، پسینے پر ہاتھ رکھ کے آپ نے دعا فرمائی. وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے ہمارے آقا کو حق کے ساتھ بھیجا کہ آپ کے دعا اور ہاتھ رکھنے سے پہلے جس چیز کا جنون میرے اوپر سوار تھا، آپ کی دعا اور ہاتھ ہٹانے کے بعد اس سے زیادہ نفرت مجھے دنیا میں کسی عمل سے نہیں. اصلاح معاشرہ کے بڑے بڑے جلسوں سے نہ ہوا ہے نہ ہوگا، سب دھوکہ ہے. بالکل کس نبی نے اصلاح معاشرہ کے جلسے کی؟ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نافع؟ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نافع؟ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار. امت کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ہمارے واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دوستی، چارہ سازی اور غم گساری کی ضرورت ہے. بے وفا دوستی کے تجربوں نے ہماری لاکھوں نوجوانوں کے دل توڑ رکھے. مجھے نہیں معلوم کہ جملے کی ایک بھی شخص آپ میں قدر کرنے والا موجود ہوتا ہے. ہر نوجوان لڑکا 11-12 سال کی عمر سے دوستی کے جنون میں مبتلا ہوتا ہے، اور ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو بے وفا دوستی کا تجربہ ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو بھی ہو چکا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اپنی ڈائری میں کیسے کیسے عاشقانہ اشعار لکھتے تھے ہم سب. شاگرد تو نہیں بیٹھے ہم لوگ. شاگرد تو مطمئن رہو، کوئی بات، تم جو کچھ گڑبڑ کرتے ہو پہلے آپ لوگ کرتے. ہمارا ہر نوجوان اپنے آپ کو انتہائی گنہگار سمجھ کر مایوس ہوتا جا رہا ہے. یہ طریقہ اصلاح غلط ہے. سنائیے کہ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا، ومن اتانی یمشی اتیتہ خطوۃ. اللہ اکبر. جو گنہگار میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں دوڑ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. کیوں مایوس ہوتے ہیں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں؟ اللہ اکبر. کیوں نہیں نوجوانوں کو ہم خوشخبریاں سناتے کہ رات کے آخر میں اللہ انتظار کرتے کرتے خود آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ میں معاف کرنے کے لیے خود تمہارے پاس آ گیا. ہے کوئی توبہ قبول توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی؟ کفر کے غلبے کے دور میں ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، نا امیدی عام ہو جاتی ہے، خوف عام ہو جاتا ہے. بڑے بڑے حوصلے دلوں میں نہیں آتے. صرف اپنے کو بچا کر رکھنا آخری انتہا سمجھا جاتا ہے دینداری کا. نہیں، یہ آخری انتہا نہیں. اپنے کو بچا کے رکھنا،
من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تغییر کا لفظ ہے، بدلنا۔ اگر دنیا ظلم پر چل رہی ہے تو ہم کو اس دنیا کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کوشش کے مراحل کیا ہوں گے، کس ملک میں کس انداز سے کوشش کی جائے گی، الگ الگ علاقوں میں کوششوں کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، مگر یہ سوال ان کے دل میں پیدا ہوگا جن کے دل میں یہ ارمان پیدا ہوگا، جن کے دل میں یہ عزم و حوصلہ پیدا ہوگا، تو یہ سمجھیں گے کہ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے، صرف ہدایہ پڑھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہدایہ کے کتاب البیوع کے مطابق مارکیٹ کو لانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ارمان ہوں گے، عزائم ہوں گے، تب ایسا نوجوان تلاش کرے گا کہ بھئی میں اپنے صوبے میں، اپنے ضلع میں، اپنے ملک میں کچھ بہتری لانا چاہتا ہوں، کیسے لاؤں؟ شروعات کہاں سے کروں؟ دوسرا قدم کون سا اٹھاؤں؟ تیسرا قدم کون سا اٹھاؤں؟ اپنے ساتھی کیسے بناؤں؟ خطروں سے کیسے بچنے اور بچانے کا انتظام کروں؟ یہ سوالات بھی ذہن میں تب آئیں گے جب پہلے اس ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، لیکن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں، ان کی زندگی کے اس پہلو پر کیوں نہیں غور کرتے؟ حضرت نومتی رحمۃ اللہ علیہ علم کے اعتبار سے ہمالیہ پہاڑ کی آخری چوٹی پر فائز تھے۔ شاید ہی کوئی بندہ اس پورے دور میں، پورے عالم میں علمی بلندی کے لحاظ سے ان کی برابری کر سکتا، لیکن آپ بتائیے ان کی شہرت علم کی عالم علامہ ہونے کی حیثیت سے ہے یا مجاہد ہونے کی؟ نہیں، بالکل پتہ نہیں۔ ان کی شہرت انگریزوں کے خلاف مسلح جہاد شروع کرنے والے کی حیثیت، ان سے بڑا کوئی شیخ وقت تھا، وہ اپنی خانقاہ میں صرف تزکیے کا کام کرتے رہتے اور صرف تدریس کا کام کرتے رہتے، شاید ان کو 3-4 گھنٹے بھی آرام کا موقع نہ ملتا، طالبین و سالکین کا اتنا بڑا ہجوم ہوتا۔ اس سب کے باوجود کیونکہ انہوں نے ذمہ داری سمجھی کہ ظلم کے نظام کے خلاف عملی جدوجہد کرنا بھی ضروری ہے، بل یغیرہ بیدہ، اس لیے اتر گئے میدان۔ بار بار میں مثال دیتا ہوں، نابغہ عصر حضرت مولانا رشید احمد جمدومی رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث اور خاص طور پر فقہ و سنہ کے لحاظ سے شاید اپنی صدی کے سب سے بڑے عالم۔ ہم لوگ تو اپنے بزرگوں کے علمی مقام سے کما حق کو واقف نہیں ہیں، ایک بزرگ کی حیثیت سے ضرور واقف ہیں۔ میں کئی بار یہ بات سنا چکا ہوں اور مجھے لطف آتا ہے یہ سنانے میں کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اصول فقہ کے ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر رشدی علیان، عراق کے تھے اور بڑے اصول فقہ کے ماہر تھے، انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی۔ تو دوران درس کسی مسئلے پر گفتگو میرے اور ان کے درمیان پورے
درجے میں ہو رہی تھی تو میں نے استقلال کے لیے حضرت جمہوری کی کوئی عبادت پیش کی اور اپنی بگڑی ہوئی عادت کے مطابق میں نے بس اتنا کہہ دیا کہ وہ یقول شیخ رشید احمد جمہوری. تو عراق کے اس عالم مصنف استاد نے مجھے محبت بھری ڈانٹ پلائی اور کہا تأدب یا ولد لا تقل الشيخ الجمهوري قل قال امير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة رشید احمد الجمهوري. یہ آج تک مجھے یاد. قل قال امير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة رشید احمد الجمهوري. انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ تم مجھے علمی مقام سے واقف نہیں. اتنی بڑی علمی شخصیت یہ شاملی کے میدان میں بندوقیں لے کر انگریزوں کے توپخانے کے مقابلے میں کیوں ہوتے؟ اس لیے حضرات کے سامنے اسلام پوری طرح یہ اسلام کو سمجھے ہوئے، اسلام کے تقاضوں کو سمجھے ہوئے. تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، یہ ان کا طرز عمل نہیں تھا. میٹھا میٹھا ہر اب کڑوا کڑوا تو یہ ان کا رویہ نہیں تھا. یہ جو ہماری فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ ہدایہ ہو، چاہے شرح نقایہ ہو، شرح وقایہ ہو، حضوری ہو، یہ اس دور میں لکھی گئی ہیں جب مقابلہ اسلام اور کفر میں نہیں تھا، اسلام ہی غالب تھا. کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا کفر کے کسی نظام اور اسلام کے درمیان. مغلوب ہو چکا تھا کفر. اس وقت امت مسلمہ کے اندر کے جو مکاتب فکر تھے، بہت خوبصورت مکاتب فکر، ان کے تقابلی جائزے کا وقت تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور حق ادا کر دیا ہمارے ان ائمہ فقہ و حدیث نے، حق ادا کر دیا. چاہے وہ فتح الباری کے حافظ ابن حجر ہو، چاہے وہ عینی ہو، چاہے وہ ابن دقیق العید ہو، چاہے صاحب ہدایہ مروینانی ہو، سب نے حق ادا کیا. اب اس پر کیوں نہیں غور کرتے ہمارے اساتذہ کرام کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور آیا تو انہوں نے اس طرز تدریس کو 100% کیوں بدل دیا؟ ہم نام لیتے ہیں شاہ ولی اللہ، لیکن کبھی اس پر علمی مذاکرہ نہیں کرتے. شاہ صاحب کا دور وہ تھا جس میں دوبارہ کفر و اسلام کا مقابلہ شروع ہو گیا تھا. انگریزوں کا غلبہ ہمارے ملک پر شروع ہونے والا تھا جب شاہ صاحب پیدا ہوئے، اور مغرب کا غلبہ، سیاسی غلبہ، فکری غلبہ، تمدنی غلبہ، فوجی غلبہ، یہ پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا. اس وقت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھرپور کوشش کی کہ ہمارے علماء کا ذہن اب ان مسالک فقہیہ کے درمیان بحث و مباحثے کے بجائے
ان کے فاصلوں کو کم کرنے کا بنے. چنانچہ ان کی مضبوط رائے تھی کہ فقہی مسائل پر گفتگو صرف موطا میں کی جائے، نہ ترمذی میں کی جائے، نہ مسلم میں، نہ بخاری میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، بلکہ وہ موطا میں کی جائے. عجیب حکمت. اور موطا کی خصوصیت یہ ہے کہ فقہ حجازی اور فقہ عراقی دونوں کی جامع کتاب ہے. اور لڑائی جو ہے یہ جنگ عظیم یہ فقہ عراقی اور فقہ حجازی کے درمیان الى یوم ھذا و الى یوم الساعہ. اب موطا امام مالک کی ایک روایت ہے بروایت امام یحییٰ، وہ ترجمانی کرتی ہے فقہ حجازی. اور موطا امام مالک ہی کی ایک روایت ہے بروایت امام محمد، اور وہ ترجمانی کرتی ہے فقہ عراقی. یہ عراق اور حجاز کا مسئلہ ہے، حنفی شافعی مسئلہ نہیں ہے. اب جب آپ موطا کو، اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ بخاری کی شرح لکھی، نہ ترمذی کی شرح لکھی، نہ مسلم کی شرح لکھی. شاہ ولی اللہ نے موطا کی دو شرحیں لکھی، ایک عربی میں اور ایک فارسی میں، ایک مصوّع ایک مصفّح. لیکن ہمارے یہاں دونوں کو مصفّح کر دیا گیا. پھر شاہ صاحب نے کیا کیا؟ اصل محنت انہوں نے اسلام کی جامع اور مکمل ترین تفہیم و تشریح پر کی حجت اللہ بار والد کا. اور اس کی وجہ یہ کہ مغرب کے فکری غلبے کے دور میں جو عقلی مزاج بن جائے گا، عقل پرستی کا مزاج بن جائے گا، اور ہر بات کے لیے عقلی دلیل انسان چاہے گا، یہ زمانے کا حال ہے. اس کے نہ میں محفوظ ہونا آپ ہے. موسم کی طرح زمانے کے فکری مزاج کا اثر ہر ایک پر کم زیادہ پڑتا ہے. اللہ نے اس دور کے مجدد، ایک صدی کے نہیں، اس دور کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی مائع ناز کتاب لکھنے کی توفیق دی جس کے ذریعے سے اسلام کی بہترین عقلی تشریح کرنے کی صلاحیت ہمارے ہر طالب علم میں پیدا ہوتی ہے اگر وہ اس میں رسوخ اور کمال حاصل کرے. جتنے اشکالات آج تک اسلام پر ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں آج بھی، ان اشکالات کا جواب دینے کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد حجت اللہ البالغہ کے ذریعے پیدا ہو جائے. اب شاہ صاحب نے مقابلہ آپس میں فقہی مسائل کے درمیان ہلکا کر کے، کم کر کے ہماری توجہ کو اسلام اور کفر کی طرف کے مقابلے کے میدان کی طرف پھر سے موڑنا چاہا. یہی وجہ ہے کہ ان کے شاہزادے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ جاری. بہت بڑا انقلابی قدم ہے. ہزاروں خطروں کو موڑ لے لینا، فتویٰ دے دینا دارالحرب ہونے کا آسان تھا، کیونکہ مزاج علماء کا شاہ ولی اللہ اور ان کے شاگردوں کے ذریعے یہ بننے لگا
کہ ہماری لڑائی حنفی شافعی نہیں ہے، ہماری لڑائی مالکی حنبلی نہیں ہے، ہماری لڑائی چشتی اور نقشبندی نہیں ہے، ہماری لڑائی شرک اور توحید کی، کفر و اسلام کی، انصاف اور ظلم کی. اس طرف ذہن کو موڑا اور پھر یہی ذہن اور آگے بڑھا تو اس نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زبردست تحریک جہاد کی شکل اختیار کر دی. پھر یہی ذہن آگے بڑھا اور حضرت مولانا عبدالغنی اور مولانا اسحاق کے ذریعے سے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کو ملا. تو ہمیں اسلام کو بھی پوری طرح سمجھنا چاہیے، مجالس کے مقصد اور نصب العین کو بھی سمجھنا چاہیے. ہم جب حدیث پڑھتے یا پڑھاتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ یا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو منکر کی تشریح میں اساتذہ ذرا میرے اوپر رحم کریں اور بتائیں کہ وہ کن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں منکرات کے طور پر. دیکھو میں ہی کہہ رہا ہوں شہید شاہد لوگ ملا ہے وہ کہہ رہے ہیں داڑھی کٹانا بالکل صحیح ہے، اور سرنے کے نیچے یہ منکر ہے، اور ٹی وی پتہ نہیں کیا کیا. عجیب بات ہے، شرک منکر نہیں ہے سب سے بڑا، لیکن کیا شرک سے روکنے اور ٹوکنے کی بات ہمارے زبانوں پر آتی ہے؟ ہم شرک سے روکنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ ہم توحید اور شرک کا تقابل عقلی طور پر پیش کرتے ہیں اپنی تقریروں میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی کے چھوٹے ہونے پر جو ہم منکر پر تنقید کریں گے اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن شرک کے خلاف بولنے پر بہت خطرہ ہے. تأمرون بالمعروف، توحید سے بڑا بھی بالمعروف ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کے سامنے بھی شرک و کفر کے بارے میں اب بولنے سے پرہیز کرنے لگے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو چکے ہیں، اور کوئی دن خالی نہیں گزرتا جس دن کہ ہمارے بچے اور بچیاں مرتد نہ ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے گھر میں نماز پڑھنے پر جو ڈانٹا لیکن توحید نہیں سمجھائی، اپنے بچوں اور بچیوں کو توحید کی اہمیت اور اس کے دلائل نہیں سمجھائے. ہم اسلام کی اتنی ہی خدمت کرنا چاہتے ہیں جس قدر خدمت کی اجازت ہم کو کفر دیتا ہے. یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں، یہ طریقہ قرآن و سنت کا نہیں، اور ہمارے اسی طریقے نے بدترین ظالموں کے لیے راستہ کھول دیا. کیونکہ آپ کو خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، اور جنت میں جانا خطرے مول لیے بغیر قرآن کہتا ہے کہ ممکن نہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وقت کر نبی پکار اٹھتا تھا، اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی، وقت کا نبی پکار اٹھتا تھا کہ اللہ کی مدد کرائے. نبی جو دوسروں کی دلوں کی تفریقی کا سامان ہوا کرتا ہے،
اچھے نوجوان بڑی تعداد میں جمع کریں اور بڑے محفوظ ماحول میں ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت بہت سمجھداری اور بہادری کے ساتھ کر سکیں، بہت عقل مندی کے ساتھ، بہت ہمت اور حکمت دونوں کے ساتھ۔ اور آخری بات جو میں نے دوپہر میں عرض کی تھی پھر دوہراتا ہوں، پتنگ اڑانے والا ہوا کے رخ کو پہچان لیتا ہے، ایک کسان آنے والی بارش کو بہت پہلے سے بھانپ لیتا ہے، وہ فوراً اپنی کھیتی کے اوزار ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ پھر عرض کرتا ہوں دوپہر کے بعد کہ ظلم کے دور کے خاتمے کی شروعات ہوئی، انصاف کے دور کی قیام کی شروعات ہوئی، اور جس تیزی کے ساتھ اس دور میں واقعات رونما ہو رہے ہیں، تقارب فی الزمن حضور نے فرمایا کہ آخری دور میں تقارب فی الزمن ہوگا، جلدی جلدی واقعات وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بڑی جلدی جلدی واقعات، اس لیے اندازہ کرنے والوں کا اندازہ ہے کہ ظلم کے دور کے خاتمے کا وقت بہت دور نہیں، انصاف کے دور کے قیام کا وقت بہت دور نہیں۔ اس وقت اپنے طلباء کو پوری ہمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اس جانب بھی متوجہ کیا جائے اور تفصیلی بصیرت کے لیے، تربیت کے لیے چند منتخب طلباء کو ایسی جگہوں پر ضرور بھیجا جائے جہاں کچھ دن سفر و حضر میں ساتھ رہ کر اس سلسلے میں مزید اطمینان اور بصیرت ان کو حاصل ہو اور عملی تربیت بھی ان کو مل سکے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے طلباء میں ایک خاصی تعداد ہے جو بے چین، جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اسے مطلوبہ رہنمائی نہیں مل پاتی۔ یہ بات کہ ہمارے طلباء میں اب اس کی پیاس بڑھ گئی ہے، اس کی جستجو بڑھ گئی ہے، یہ بہت قابل قدر بات ہے، بہت قابل قدر۔ عالمی اور ملکی حالات نے ہمارے امت کے اندر، نوجوانوں کے اندر، طلباء تو طلباء طالبات کے اندر ایک بے چینی اور بیداری پیدا کر دی، اور میں شکر گزار ہوں کہ کم سے کم ہمارے ملک کے حد تک اس بیداری کرنے میں گجرات والوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو مال برآمد کیا، جالوت ماجوت کو بھیجا، اب سمجھنا ہے اپنے رشتے داروں کو بھی نہیں پہچان پاتے، یہ تو بے وفائی ہے۔ لوگ بہت دعا کرتے ہیں کہ جلدی چھٹی ملے، میں اس دعا پر
میں کہتا ہوں ہماری اصلاح کے لیے 2 مسئلے بھیجے گئے ہیں، جب تک اصلاح مکمل نہ ہو جائے مزید اصلاح کا موقع ان کو عنایت کیا جائے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ۔ اور یہ بیداری صرف مسلمانوں میں نہیں آ رہی ہے، اس کی وضاحت بھی کر دوں، ہمارے ملک کی غیر مسلم اکثریت کے اندر بھی اب مظلومیت کا احساس جاگ رہا ہے۔ یہ بہت سنہری موقع ہے۔ میری حقیقی سی کوشش، معمولی سی صلاحیت اور صفر وسائل کے ساتھ پچھلے 15-20 سال سے یہ رہی ہے کہ مسلمان اکیلے ظالموں کا مقابلہ نہ کریں، بلکہ دوسرے مظلوم طبقات جن کی بہت بڑی تعداد ہے ان کے اندر بھی بیداری پیدا ہو، مظلومیت کا احساس بیدار ہو، اور وہ ظالموں کے چنگل سے نکلیں اور یہ مظلوم متحد ہو کر صورتحال کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ہمارے وہ قائدین جو زیادہ تر صرف مسلمانوں کو مد مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہیں، انہیں آگے بڑھایا گیا مجھے ناکام کرنے کی۔ تو کہ خدمت عملی جو میں چل رہا ہوں بہت زیادہ خطرناک ہے، دشمن سمجھتا ہے۔ ملک کے کسانوں کی غالب اکثریت اس وقت بری طرح مظلوم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے اندر مسلسل رابطوں اور کوششوں کے بعد حقیقی صورتحال کا ادراک بڑی حد تک پیدا ہو۔ سکھوں کا بھی یہ حال ہے، منی پور کے واقعات نے عیسائیوں کا بھی یہ حال کر دیا۔ دلتوں کے اندر بھی یہ بیداری بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو پورا شعور ہے، حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے جہاد کے لیے مہاراجہ گوالیار کو خط لکھا تھا۔ سندھیا فیملی اپنے ساتھ جدوجہد میں شہید کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو ہند کی جلا وطن حکومت کا وزیر اعظم بنا کر افغانستان بھیجا تھا۔ آپ سوچیے ہمارے قابل کی سیاسی بصیرت اور فہم، یہ چیزیں جو ہمارے باذوق باصلاحیت نوجوانوں کے سامنے فرصت کے ساتھ آئیں، اپنی علمی استعداد کو بہت مضبوط کرتے رہنے کے ساتھ، اگر آپ سیاست کے چکر میں پڑ گئے دوران طالب علمی، ہمارے طلبہ اور ان کی علمی استعداد کمزور رہ گئی تو آپ کو قیادت کا منصب حاصل نہیں ہو۔ آپ کی بات نہیں سنے گی، آپ کی بات تب سنی جائے گی جب آپ ہر مجلس پر چھا جانے والی صلاحیت کے حامل، اتنی راسخ علمی صلاحیت، قرآن فہمی کی، احادیث اور سیرت رسول کی
فقہ اور اصول کی اور تاریخ کی. جب تک اتنا عبور آپ کو نہیں ہوگا، جو راتوں کو جاگے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہوگا، نہ ہوگا من طلب العلا سهر الليالي. ظهر الليالي. اور پھر اس چنگاری کو لے کر اگر ہماری نوجوان عملی اور تکمیلی تربیت کے لیے کسی تربیت گاہ میں پہنچیں، عملی تربیت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود ایک غیر نبی کے پاس بھیجا تھا. مجھے تھا اور اس مربی نے کوئی تربیت درس اور محاضرے اور لیکچر کے ذریعے نہیں دی تھی، 3 عملی تجربوں کے ذریعے سے وہ عملی تربیت دی. اس عملی تربیت کی ضرورت اگر حضرت موسیٰ کو تھی تو ہمارے مدارس کے فضلاء کو نہیں. آپ شوق پیدا کیجیے، پیاس لگائیے، ایک درد ان کے اندر آئے، بے چین و بے قرار ہو کر وہ ایسے کسی مرکز تربیت کو تلاش کریں، رو رو کر اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری عملی تربیت کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے، مجھے بتا دیجیے، میری رہبری کر دیجیے. یقیناً اللہ تعالیٰ طالب صادق کی رہبری کرتے ہیں اور عجیب و غریب انداز سے ہمیں پہنچا دیتے ہیں اس رہبر کی طرف، رہبر کے قدموں تک جس کی رہبری کی ہم کو ضرورت ہے. مکمل اسلام کو سمجھانا اس دور میں آپسی مسائل کی فقہیہ میں فاصلوں کو کم کرنے کے طرز تدریس کو رواج دینا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال اعلیٰ ہے. وہ جب کسی کو سند حدیث دیتے تھے یا اجازت دیتے تھے تو اس میں اپنی دستخط اس طرح کرتے تھے کہ انا المدعو احمد ابن عبد الرحیم المعروف بولی اللہ الدہلوی موطنا والاشعری عقیدتا والحنفی عملا والشافعی درسا. آپ غور کیجیے، الحنفی عملا والشافعی درسا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ بالکل اپنے شاگردوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی توجہات اور صلاحیتوں کو ظلم کے خاتمے اور انصاف کے قیام کی کوششوں کی طرف توڑنا چاہتے تھے اور آپس کے جزوی فقہی مسائل کے سلسلے میں ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان اختلافات کو زیادہ سنگین درجے کا اختلاف کوئی طالب علم نہ سمجھے. زیادہ تر ان کو تعبیرات کا اور نزاع لفظی سمجھا جائے. چنانچہ جب حدیث قلتین ان کے درس میں آئی تو آپ میں سے کچھ لوگ اگر گنگو گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ چبوترے پر بیٹھ کر وہ درس دیا کرتے تھے. انہیں چبوترے کے پیچھے ایک گڑھا بنا ہوا ہے، شاید وہ آج تک بھی گڑھا محفوظ ہے. وہ گڑھا ایسا نہیں تھا، وہ بالکل مسطح زمین تھی. لیکن جب حدیث قلتین ان کے درس میں آئی تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچوں ذرا 2-4 پھاوڑے لے کر آؤ گاؤں سے.
وہ تو کھیتی کسانی کا علاقہ تھا، ہر گھر میں مل گئے. وہ آ کر پھاوڑے لے کر آ گئے، کلہاڑی اور پھاوڑے لے کر آ گئے. حضرت گنگوہی نے کہا کہ 10 by 10 دہ در دہ 10 فی 10 کھودو، ایک گڑھا کھودو جو چوڑائی بھی 10 اور لمبان بھی 10. شاگردوں نے پوچھا بھی نہیں کہ حضرت کیوں؟ ہمارے دور کے شاگرد نہیں تھے. انہوں نے پھاوڑے سے کھدائی شروع کر دی 10 فی 10. وہاں قلتین، حجاز کے قلتین محفوظ تھے اور غالباً آج بھی. انہوں نے قلتین منگوائے اور کہا ان میں پانی بھرو. قلتین میں پانی بھرا اور اس کے بعد کہا اس کو اس گڑھے میں پانی کو پھیلا دو. پتا چلا کہ یہ تو ایک ہی مقدار ہے. جتنا پانی قلتین میں آتا ہے اتنا ہی پانی 10 فی 10 میں آتا ہے. پھر جھگڑا کہے گا. سوال جو رسول اللہ سے کیا گیا تھا وہ قلتین کے اندر بند پانی میں نجاست آئے گی کہ نہیں آئے گی اس کے بارے میں نہیں کیا گیا تھا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض. راستوں میں جو صحابہ سفر کرتے تھے تو کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں تالاب کی طرح چھوٹا سا گڑھا، اس میں پانی جمع ملتا تھا. ان کو بارش کا پانی رک گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ قلتین کے اندر جو بند پانی ہے اس کے بارے میں یہ سوال ہے. تب ہم ماشاءاللہ اتنی زبردست بحث کرتے ہیں کہ وہ بحث اگر امریکی صدر بائیڈن کے سامنے ہو جاتی تو خارجہ پالیسی بن جائے. ایک ہی مقدار ہے پانی کی، آپ اس کو 10 فی 10 کہہ دو یا قلتین کہہ دو، مقدار میں کوئی فرق ہی نہیں. یہ حضرت گنگوہی نے پریکٹیکلی عملی طور پر طلبہ کو دکھایا. یہ مزاج تھا ان کا طرز تدریس. اور وجہ یہ تھی کہ جس استاد کی توجہ ظلم اور کفر اور باطل کے مقابلے کی طرف بھی ہوگی وہ داخلی اختلافات کو زیادہ پھیلائے گا نہیں. اور جس استاد کی توجہ اس بیرونی ظلم اور ناانصافی کے ازالے کی طرف نہیں ہوگی وہ اپنی بہادری کے سارے جوہر اسی میں دکھائے گا. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں خلافہ البصری، خلافہ الکوفی، خلافہ فی ببر، خلافہ الفرا، خلافہ للظفر، خلافہ لمحمد، خلافہ لابی یوسف، خلافہ للشافعی، خلاف 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 خلاف. تو ہمارا ذہن جھگڑے کا بن ہی جاتا ہے. کسی ایسی بستی میں کوئی عالم پھنس جائے جہاں کو جھگڑا نہ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا دل والا ہے. وہ کہے گا ہم نے 16 سال جو پڑھا ہے سب ضائع ہو گیا. کچھ لڑائی کا موقع نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے دونوں جہان میں. الحق اللہ وسنکم، یہ بھی ایک دعا ہے، مصنون دعا ہے. اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا. تفقہ فی الدین، بصیرت، گہری سمجھ. کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
أضلهم قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلما. أعمقهم علما کہا گیا، اوسعهم علما نہیں کہا۔ مطالعے کی وسعت یہ کمال نہیں، سمجھ کی گہرائی یہ کمال ہے۔ علم معلومات تو نہیں کہتے، علم سمجھ لو گے۔ ہم لوگ جلسے کے شروع میں ایک آیت پڑھتے ہیں، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اے نحن حضرت شیخ الہند نے کیا ترجمہ کیا ہے علماء؟ بلا شبہ خشیت رکھتے ہیں اللہ کی، سمجھ والے لوگ کی سمجھ والے۔ معلومات الگ چیز ہے، علم الگ چیز۔ اگر پڑھا لکھا ہونا اور سند یافتہ ہونا یہی کافی تھا علماء ہونے کے لیے، تو صحابہ تو پڑھے لکھے ہی تھے۔ کسی کی ہمت ہے کہ کہہ دے کہ صحابہ علماء نہیں تھے؟ ہم نے مفہوم بدل دیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت سے جو میواتی لوگ تیار ہوئے، بالکل اکبر تھا، الف با نہیں جانتے۔ ان میں ایک میاں جی محراب تھے جن کا دور میں نہیں پایا، ان کے ساتھ خوب میرا جماعتوں میں وقت لگا۔ وہ ایک جماعت کے ساتھ مصر کے سفر پر گئے، لمبے سفر پر۔ اس جماعت میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے، اور شاید حضرت مولانا عبداللہ بریلوی بھی۔ قاہرہ کے محلوں میں سے ایک محلے کی مسجد میں جماعت پہنچی، مشورے میں طے ہوا بیان میاں جی محراب کا ہوگا اور ترجمہ مولانا سعید احمد خان صاحب کریں۔ لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اسی محلے میں شیخ الازہر رہتے ہیں۔ شیخ الازہر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اعلان ہوا دین کی باتیں ہوں گی، تو شیخ الازہر بھی بیٹھ گئے۔ میاں جی محراب نے اردو میں بیان شروع کیا اور درمیان میں ترجمہ ہوتا رہا۔ شیخ الازہر بہت متاثر اور خوش ہوئے۔ جماعت والوں نے معلوم ہوا کہ شیخ الازہر ہیں، سب نے محبت بڑا مسافہ کیا۔ تو شیخ الازہر نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے، کب سے ہیں؟ بتایا تھا ان کا آپ لوگ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ تو جماعت کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہمیں یہ مشورہ دیا گیا کہ پہلے قاہرہ کے پوری بستی کی مسجدوں میں ہم لوگ چند مہینے گزار دیں، اس کے بعد انشاءاللہ ازہر حاضری دیں گے۔ تو ان کا نہیں، بالکل نہیں، اب آپ کا مشورہ ٹھیک ہے، میں آپ کو مدعو کرتا ہوں، آپ کل ازہر آئیے، ہمارے مہمان رہیں گے آپ، اور 3 دن کے ارادے سے آئیں۔ جناب والے خوش ہو گئے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ اس دور میں بہت بڑی بات تھی کہ شیخ الازہر جماعت کو مدعو کریں۔ تو ترتیب بدل دی گئی اور اگلے دن گھر کی جامع مسجد میں جماعت ہو گئی۔ حسب معمول نماز کے بعد بیان شروع ہوا۔ مشورے میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ تو ازہر کی جامع مسجد ہے، سارے علماء اور طلبہ ہوں گے، تو مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مدنی کا عربی میں بیان ہوگا۔ جیسے ہی مولانا سعید احمد خان صاحب بیان کے لیے بیٹھے، اب سنو، شیخ الہند نے کہا کہ نہیں، آپ کا بیان سننا ہے، ہم نے نہیں بلایا، آپ ترجمہ کریں۔ وہ تو کل شیخ الہند بول رہے تھے اردو والا بیان، ان کا بیان کروائیے، ہم ان کا بیان سننے آئے ہیں۔ یہ ہے تفقہ فی الدین۔
سمجھ کے لیے پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے دین کی سمجھ نہیں رکھتے اور بہت سے کم پڑھے لکھے یا بے پڑھے لکھے دین کی سمجھ رکھ سکتے ہیں۔ دین کی سمجھ کا تعلق صحبت، محبت، اطاعت اور مجاہدے سے۔ صحبت، محبت، اطاعت اور مجاہدہ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میرا دل آپ کے یہاں آ کر بہت زیادہ لگتا ہے، اسی لیے میں نے اپنے ارادے کے خلاف آپ کا زیادہ وقت خراب کر دیا، بہت لمبا وقت لیا، معاف کیجیے۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم ونفع بکم العباد والبلاد۔ آپ ہی نے بیٹی ہے مصیبت ملی، آپ کی واپس بلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن حضرات کو بات سمجھ میں آئے اور عملی کام کے لیے مزید بصیرت حاصل